اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پچھلی آیت میں کیا بات آئی تھی کہ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہے۔ اب وہ اعلان کیا ہے وہ اس آیت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ فصیحو، اب یہ پہلی بات کس کے لیے جی؟ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، جو مشرک وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے ہے پس سیہو، سین ہا اور یا مادہ ہے اس کا، ساہا یسیہو، سیاحت کرنا، گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا۔ اسرا اسرا بعبدی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ بنی اسرائیل میں پہلے جائے گا تو اس سے نام تو ملنا نہیں، اسرا تو اور چیز ہے، وہ رات کے سفر کے لیے۔ یہ ساہا اس نے سیاحت کی، وہ چلا پھرا، اور یسیہو وہ چلتا پھرتا ہے، اور تسیہونا تم سب چلتے۔ یہ کیا سمجھا تصویر صحاب یہ لفظ استعمال ہے وہ چلا گیا بدیاں کو چلانا۔ ہاں جی، تے کا مطلب کیا ہے؟ تم واو نون جمع، پیچھے سیاحت بچ جاتی ہے، تم چلتے پھرتے ہو، سیاحت کرتے ہو، گھومتے پھرتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے جی؟ امر بنانا ہے۔ نون اعرابی یا جمع کا نون اڑ گیا اور علامت مضارع بھی چلی گئی، پیچھے کے بچ گیا سیہو، تم چلو چل پھر لو، سیہو ہے جی، تم چل پھر لو۔ فی الارض، فی میں، الارضی، الف لام کس چیز کا ہے جی؟ حرم کا، حرم کی زمین میں، ٹھیک ہے جی، کعبے کے اندر جتنا حرم ہے مکے کا، جہاں سے اس کا بنتا ہے دائرہ، اس کے اندر تم چل پھر سکتے ہو۔ الارضی یعنی کہ کوئی حرم میں کس طرح وہ انڈیکیٹر نہیں ہے نا جی، حرم میں کوئی انڈیکیٹر تو کچھ نہیں ہے، یہ تو عام کام ہے پھر کے بچا رہی حرم کا کیا ہے جی، یعنی حرم کی عام حرم کی خارقہ بھی کی تو کسی پاس ٹیکسٹ نہیں کیا گیا خاص نہیں، اگلی آیات آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ تو وہ تفسیر کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، اگلی آیات جب پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بیسیکلی حرم سے ان کو کیپٹل میں داخلے سے روک دیا گیا۔ ٹھیک ویسے اس کا آپ ترجمہ زمین ہی کریں گے نا، زمین میں چل پھر، یعنی کہ ہاں جی، فسیحوا فی الارض، تو تم زمین میں چل پھر لو۔ اب اس کا مفعول کیا ہے اس چلنے کا؟ سیہو فعل امر ہے جی، اب اس کا مفعول کیا آ رہا ہے جی؟ اربعتا، اربعتا، تا آ گیا تو کیا مطلب ہے جی؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا مفعول ہے۔ اربع کس کو کہتے ہیں جی؟ چار۔ اربعتن ہونا چاہیے تھا لیکن اربعتا آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ کسی کے ساتھ مضاف آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اربعتا 4 اشہرن، شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو۔ اشہر مہینے کی جمع، 4 مہینے، 4 مہینے تم زمین میں چل، 4 مہینے تک۔ یہ 4 مہینے کس لیے کہے جا رہے ہیں جی؟ کیوں کہے جا رہے ہیں؟
4 مہینے کی مدت کیوں ہے؟ چار علم پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی آہد تم، جن لوگوں کے ساتھ تمہارا ایسا ہو گیا. عہد ہو گیا آیت، تو 4 مہینے کی مدت دے دی کہ 4 مہینے تم یہاں پر جن لوگوں کے ساتھ عہد ہے، اور جن کے ساتھ عہد نہیں ہے کوئی حالت نہیں، یہ تو ٹھیک ہوئی. کوئی ان کے لیے یہاں پہ گنجائش ہی نہیں. تو فسیحوا فی الارض 4 اشہر. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے جی کہ یہ حرم کی حد تک محدود نہیں ہے، میرے خیال میں یہ عرب کی حد تک تھا کہ عرب جو ہے نا وہ جہاں جہاں پھر اسلامی حکومت ہے وہاں ہی انہوں نے رہنے نہیں دینا ان لوگوں کو، عرب کی حد تک، اس کے باہر رہ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے مکہ مدینہ کو بار واسطے داخلہ مانگا. ہاں جی، لیکن اب کی جو بات ہے، اب جو حرم کی زمین ہے نا اس میں وہ نہیں آ سکتے، آگے پیچھے جا سکتے. وَاعْلَمُوا، پہلا فعل امر کیا ہے؟ اعلان کا، سیحو، چل پھر لو. اب دوسرا کیا ہے؟ اعلان نمبر 2، وا اور اعلموا. اب واو ہے تو اس کے عطف کے ساتھ اس کو پڑھ دیتے ہیں. یہ جی علما، علما اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، تعلمون تم سب جانتے ہیں. تے کا مطلب جی تم جانے تم، اور واو نون جمع، پیچھے علم بچ گیا جاننا، تم جانتے ہو. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر. امر. تو نون گیا، علامت مضارع گئی، اعلموا. یہ الف بعد میں انہوں نے ایڈ کیا ہے حمزہ ذو الوصل کا، اس کو پڑھنے کے لیے، کس کو پڑھنے کے لیے؟ عین کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اعلموا اور وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو. اور تم جان لو. یہ دوسری بات اعلان کا. پہلا حصہ کیا ہے؟ سیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے گھوم پھر لو. دوسرا حصہ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم، انا کے بے شک، کم تم، یعنی کہ انتم تھا، انا کی وجہ سے یہ منصوب ہوا تو کم بن گیا. ٹھیک ہے جی. انکم کے بے شک تم، غیرو، اب غیرن نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کوئی مضاف الیہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. غیرو یہ تھا معجزین. کیا تھا جی؟ معجزین تھا، لیکن یہ بھی مضاف بن گیا. مضاف میں کیا جی؟ مضاف میں یہ جو اعرابی نون ہے نا تثنیہ کا اور جمع کا، یہ اڑ جاتا ہے مضاف میں. جیسے مضاف میں تنوین کا نون بھی اڑ جاتا ہے. اربعتن تھا تو اربعتن میں نون تنوین تھا، وہ بھی اڑ گیا اس میں سے، یہ ایک زبر بچ گئی. ایسے ہی تثنیہ کا یہ تنوین کا نون بھی گیا، تثنیہ کا بھی گیا، جمع کا گیا. یعنی اعراب میں جو نون آئے گا نا، وہ آخری حرکت میں جو نون آئے گا وہ مضاف میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا معجزین اللہ. اب اللہ مضاف الیہ ہو گیا. یہ غیرو کے لیے مضاف الیہ، اللہ کے لیے یہ مضاف ہے. یعنی کہ ایسے چلے گا معجزی، نون چلا گیا نا نون، تو یہ چھوٹی یہ آپ کو ایسی لکھی ہوئی ملے گی. ٹھیک ہے جی. اللہ کو معجزین کیسے آیا جی؟
باب افعال سے آجزا یعجزو اعجاز، یعنی کسی کو عاجز کر دینا، کسی کو بے اختیار کر دینا، کسی کو سمجھ بوجھ سے فارغ، یعنی آپ کے سامنے یا جس میں آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں، نہ ذہنی اختیار ہے نہ کوئی دماغی اختیار ہے۔ ذہنی اختیار کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھ جائیں۔ مثلا آگ، آپ نے دھواں دیکھا تو آپ کے دماغ نے 1 منٹ میں اندازہ لگایا، آگ تو نہیں نظر آ رہی، لیکن کہیں نشیبی جگہ سے کسی سے کسی نے آگ لگا دی، آپ نے یہاں سے دیکھا دھواں اٹھتا ہوا، تو آپ کے دماغ نے کیا کہا؟ آگ لگی ہے تو دھواں اٹھ رہا ہے۔ لیکن وہیں پہ آپ دیکھیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اب آپ کا پھر واپس مل گیا، اب آپ کا دماغ زور لگا رہا ہے، دماغ کا کوئی اختیار ہے اس چیز کو سمجھنے کا؟ ایسے ہی اور چیزیں۔ تو موجز کا مطلب ہے اعجاز، موجزن آجزا، یعنی کسی کو بے اختیار کر دینا، اس کی دماغ سے بالکل بات ختم ہوگی، اس کا کوئی سمجھ بوجھ سے بات نکل گئی ہے۔ تو معجزون، یعجزو سے بنانا اس کا فاعل، یعجزو وہ عاجز کرتا ہے، وہ کسی کو بے اختیار کر دیتا ہے، تو اس سے فاعل بنانا ہے۔ فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ علامت مضارع ہٹا کے میم لگائیں گے اور آخری ایک پیش کو 2 بنا دیں گے، معجزن عاجز کرنے والا۔ اب اس میں جمع کی صورت کیا ہو جائے گی جی؟ معجزون عاجز کرنے والے، اور یہ تو حالت نصب میں ہو گئی، سوری رفع میں، فعلی حالت میں، اور مفعولی حالت میں یا جر میں کیا ہوگی؟ معجزین۔ کیا مطلب ہوگا جی؟ معجزین عاجز کرنے والے، حالت نصب اور جر میں۔ اب یہاں پہ عاجز کرنے والے، اللہ کو عاجز کرنے والے، غیرو نہیں۔ جان لو انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے 4 مہینے ادھر رہ لو پھر جاؤ، ایسا نہ سوچ لینا کہ اب تم ٹکر لو گے اور تمہارا کوئی بن جائے گا معاملہ، اب اللہ کو تم عاجز۔ اللہ کو عاجز نہ کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے بھی عاجز نہیں کر سکتے تھے نا، اللہ کو کون بے اختیار نعوذ باللہ کر سکتا ہے؟ یہاں پہ اللہ کے دین کو جو کہ اب غالب آ چکا ہے، اب اس کو تم عاجز بے اختیار نہیں کر سکتے۔ اب اس حرم پہ اختیار کس کا رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، دین کا۔ اسے تم اب یہاں سے نہیں نکال سکتے، عرب سے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دن سے لے کے آج تک پھر حرم پہ الحمدللہ اہل اسلام کا کنٹرول چلا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ عطف کس چیز پہ؟ یہ وہ اعلان ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَنَّ، اور بے شک، اللہ ہے، اللہ کیا ہے جی؟ مخزل۔ خزیون کس کو کہتے ہیں؟ خزیون جی پکڑنا، خزیون رسوائی کو کہتے ہیں۔ دعا یہ کہ لا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ تو تخزی سے فاعل ہے، تخزی سے تخزی سے کیا بن گیا جی؟ فاعل بنایا، تو کیسے بنا؟ مخزیون، ذلیل کرنے، رسوا کرنے والا۔ تو اب یہاں پہ جو ان تھا وہ کدھر چلا گیا جی؟ ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ مضاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا چیز ہے؟ مخزی کیا ہے؟ مضاف ہے۔ واللہ مخزل، اب دیکھیں اس پہ کوئی علامت شامت نہیں آئی، ٹھیک ہے جی۔ مخزل کافرین،
کافرین کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ آ گیا، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے جی. ترجمہ اس کا بالکل ایسے کریں گے، کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، بے شک ان اللہ مخزی الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. کافر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. اب کافروں کے لیے یہاں پہ کوئی پاؤں لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور جو یہاں پہ رہے گا کافر یا یہاں پہ نہیں بھی رہے گا، کافر کے لیے تو جو مکے کا کافر ہے یا عرب کا کافر ہے، اس کے لیے تو یہی بات اس کے لیے ذلیل ہونے کے لیے کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکے پر عرب پر غالب آ گیا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اذان، اذان. اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ خبر ہے، جیسے براءتن سے شروع ہوئی تھی آیت، ایسے ہی یہاں پہ بھی اذان کس کو کہتے ہیں؟ اعلان کو کہہ دیتے ہیں، اونچی آواز کو کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ اس کا مطلب اعلان ہی کر لیں. اور اعلان ہے من اللہ، من سے. وہ کل ایک سوال آ گیا تھا اس پہ، من کا مطلب ہوتا ہے فرام. اب ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو پھر اس میں کی طرف سے یا وغیرہ اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں. ہماری اردو میں کیونکہ عربی سے وہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا جو بیسک ہے وہ من کا کیا ہے؟ سے، فرام. کس کی طرف سے ہے؟ کس سے یہ اعلان آیا ہے؟ من اللہ. من حرف جر تھا، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا. اللہ کی طرف سے اعلان ہے، وَرَسُولِهِ اور یہ من کے ساتھ، اچھا من حرف جر ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا اسم مجرور ہے. یہ کون سا مرکب بن گیا جی؟ کل بتایا تھا مرکب جاری. ٹھیک ہے جی، یہ مرکب جاری بن گیا. تو یہ من کے ساتھ پہلا یہ اس کا حصہ آ گیا. اب یہ دوسرا آ گیا رسولی، مجرور ہے نا، تو رسولی مجرور ہوا تو اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے. رسول نہیں آیا تو پتہ چلا رسول کیا ہے؟ مضاف ہے. ٹھیک ہے جی، رسول نہیں آ سکا تو رسول ہی آ گیا تو پتہ چلا رسول کیا ہے؟ مضاف. اور اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ ہی. اس کے رسول اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے. اب یہ دوسرا لفظ یہ بھی کل سوال میں آیا تھا، الہ. الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ورڈ، ٹو ورڈ یا ٹو، کس جانب جا رہا ہے نا، الہ کی طرف. کن کی طرف یہ اعلان ہے؟ الناسی، تمام لوگوں کی طرف. یعنی یہ اعلان جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، لوگوں کی طرف ہے. اس اعلان کا جو ہے کن کو سنایا جا رہا ہے؟ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے. یوم الحج الاکبر، یوم کس دن کو؟ یوم الحج، یوم الحج، حج ایسے اس طرح ترجمہ ہوگا نا، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی، یوم الحج حج کے دن. اب الحج الاکبری. اب یہاں پہ دیکھیں الحج الاکبری، یہ کون سا مرکب ہے جی؟ یوم الحج یہ تو مرکب ہے تو اضافی ہے، اور حج الحج الاکبری یہ مرکب توصیفی ہے. کیسے پتہ چلا جی؟ الف لام، الف لام، مجرور مجرور، واحد واحد، مذکر مذکر.
اسم کی چاروں شکلیں موجود ایک جیسی ہو گئیں تو مرکب توصیفی ہو گیا. اب یہ بڑے حج کے دن. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی کسی نے پیدا کر دی ہے کہ حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جو جمعے والے دن ہو. حالانکہ ایسی بات نہیں. حج اصغر کس کو کہتے ہیں جی؟ عمرے کو کہتے ہیں. حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں اور حج اکبر حج کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ ہیں انہوں نے حج اکبر کو جمعے کے ساتھ جوڑ کے تو پتہ نہیں کون کون سے افسانے کریٹ کر لیے ہیں. تو یوم الحج الاکبر، یہ جو بڑا حج ہے یعنی اصل جو حج ہے، اس دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے. اعلان ہے ان اللہ. اب یہ آ گیا ہے انا کہ بے شک اللہ. یہ وہ حصہ ہے آیت کا، یاد رکھیے گا، جس کی وجہ سے صرف و نحو کہ یہ جو عربی زبان کے قواعد مرتب کیے گئے ہیں، اس حصے کی وجہ سے یہ جو ابھی بات آ رہی ہے نا، اسی حصے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سوال پیدا ہو گیا. ایک بندے نے نماز پڑھائی، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. انا کا اسم کیا ہے؟ اللہ. اللہ کو اللہ نے کیا کر دیا؟ منصوب کر دیا. ٹھیک ہے جی، نصب زبر دے دی اس کو، منصوب. ان اللہ، بے شک اللہ ہے. اللہ کیا ہے جی؟ بریء. بریء یون نہیں، یہ نہیں، حمزہ. ٹھیک ہے، بریء. یہ کل کیا آئی تھی بات یہاں پہ؟ براءۃ سے نکلا تھا. برئ، یبرأ. باب سمع سے، باب سمع کا جو فاعل آتا ہے نا، فاعل، وہ فاعل کے وزن پر نہیں آتا بلکہ فعیل کے وزن پر آتا ہے. فعیل، جیسے کرما یکرم، اور اس کا فاعل کارم نہیں آئے گا بلکہ کریم آئے گا، فعیل کے وزن پہ. اور یہ برئ یبرأ سے اس کا فاعل بریء آئے گا. بریء، بیزار. بے شک اللہ تعالی بیزار ہے. لا تعلق ہے. اور کیا کہا تھا جی؟ ہاں جی، بس بری ہے یعنی بری الذمہ ہے. ٹھیک ہے جی. بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہے، بری الذمہ ہے. اللہ تعالیٰ لا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کا. کس کے ساتھ جی؟ من المشرکین، من سے المشرکین. اینا کا مطلب کیا جی؟ جمع. ٹھیک ہے. مشرک شرک کرنے والا، شرک کرنے والوں سے، مشرکوں سے اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے، ان سے بری ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. وَرَسُولُهُ، اور رسول ہو. اب یہاں آ کے غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اسم کی یہ تینوں شکلیں سامنے آ گئی ہیں. مشرکین، من کی وجہ سے، من حرف جر ہے. مشرکین کیا ہوا پھر؟ مجرور. من کے بعد جو آ رہا ہے، انا نے عمل کیا اللہ پہ تو اللہ کو کیا بنا دیا؟ منصوب بنا دیا. رسول پیش لگا تو یہ کیا بن گیا جی؟ حالت رفع میں اس کو کہیں گے مرفوع بنا دیا. اس کو حالت رفع میں، فاعلی حالت میں آ گیا. تو اب منصوب، مجرور اور مرفوع تینوں حالتیں آ گئی. یعنی فاعلی حالت آ گئی
مفعولی حالت آ گئی اور اضافی حالت آ گئی، حالت اضافی، ٹھیک ہے، تینوں آ گئی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی آدمی نے اس کو پڑھا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ویسے بتانے کے لیے کرو، ان اللہ بریء، بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، اور اس نے اس پیش کو کیا پڑھ دیا؟ زیر۔ جب اس پیش کو زیر پڑھا نا تو یہ واو کس پہ عطف بن گئی؟ من پہ، یعنی ترجمہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بری ذمہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اپنے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ کس نے سنا؟ ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے ابو الاسود، انہوں نے سن لی یہ بات، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے یہ بات بتائی، امیر المومنین، کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ تو غلط پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو ایسا اگر اس کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے، یہ تو کیا ہے، سمجھ کے پڑھا جائے تو کفر ہے، بے سمجھی میں پڑھا جائے تو جہالت ہے، گستاخی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا اس میں غلط ہو رہا ہے، لہذا سب سے پہلے کرے عربی زبان کے قواعد بنایا تاکہ لوگ سمجھیں، اور قرآن صرف ان کے ذمے رکھیں کہ جو علماء ہیں اس زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود کو ہی یہ ڈیوٹی دے دی، ٹھیک ہے جی، لہذا ابو الاسود کو ابو الاسود کے ساتھ ساتھ ابو النحو بھی کہتے ہیں، سوری، مالک النحو، مالک النحو، صرف و نحو جو یعنی کہ قواعد، گرامر، ٹھیک ہے جی، کہ علم النحو کے مالک، یعنی اس بندے نے نحوی کام کیا ہے کہ کہاں پہ اسم کے ساتھ زیر آئے گی، کہاں زبر آئے گی، کہاں پہ کیا آئے گا، تو یہ چیز مرتب کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ ایک پورا کا پورا وہ کمیٹی بنی جس نے اس چیز پہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ مجرور ہے، یہ عربی قواعد کیا ہے، یعنی من آئے گا یا حرف جر آئے گا تو اس کے بعد مجرور ہو جائے گا، اور انا آئے گا تو اس کے بعد جیسے انا کا عمل ہوتا ہے، جیسے لام زیر آ جائے، حتی آ جائے، لم آ جائے، تو کیا قواعد بنتے ہیں، جو قاعدے آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس آیت کی وجہ سے سامنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا جی کہ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر یہ واو انا پہ عطف ہو جاتی تو اس کا یہ پڑھا جاتا وَرَسُولَهُ، بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول وہ بھی بری ہے، لیکن یہاں پہ پیش آ گئی وَرَسُولُهُ، تو پتہ چلا یہ پورا جملہ ہی علیحدہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی بریء، یہ معذوف ہو گیا، یعنی لکھا نہیں گیا اس وجہ سے کہ اوپر پہلے لکھا گیا تھا بے شک اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک علیحدہ سے جملہ ہے، یہ اس اوپر والے جملے کا حصہ اگر ہوتا تو اس واو نے یا انا پہ عطف ہونا تھا یا من پہ ہونا تھا، من پہ تو کفر کی طرف لے جاتا ہے، انا پہ ہوتا تو یہ رسول اللہ ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ آ جاتا یہ انا پہ، تو یہ رسولہ ہو جاتا کیونکہ انا اپنا عمل یہاں دکھاتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکوں سے اعلان برات کرتے ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ بس ان اگر کیا ہے تو شرط، ٹھیک ہے، شرط یہ تم کیا مطلب ہے تم کا؟ تم توبہ کرو، تے کا مطلب تم غور کر لیں آپ، تم کا تم تابا، اس نے توبہ کی، تبتا تو نے توبہ کی، تم
تم سب نے، یہ تم ہے، یہ جو تم ہے نا یہ انتم ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر چھپا ہوا تب کا مطلب ہے توبہ کی، اور اگر تم توبہ کرو، ان تم اگر تم توبہ کرو، فا بس جواب آ گیا، فا ہوا فا ہوا، یہ ویسے تھا کہ تم توبہ کرتے ہو، ان لگ گیا تو نہ بن گیا تو کرتے توبہ نہیں کرو۔ سر، نہ ایک وجہ سے کرو نہ یہ تم ہے ہی ماضی کا سیگا نا، تم ہے ہمارے کا سیکھا۔ کرتے نہیں ہو، ٹھیک ٹھیک، کیونکہ مضارع کے لیے شرط کیا ہے؟ یتان۔ یتان کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ جی جی کیا؟ یتان، یہ تے الف نون، یہ علامتیں ہیں، یہ تے الف نون حمزہ، یعنی کہ یہ چار علامتیں جب بھی کسی لفظ کے سامنے آ جائیں تو یہ نشانی ہے فعل مضارع کی۔ فہوا پس وہ، ہاں یہ کہہ لیں، وہ کہہ لیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ فا ہوا پس وہ، یعنی یہ توبہ کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ خیرن۔ اب یہ ہوا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اب اس کی خبر آ رہی ہے خیرن، بہتر ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ، پس وہ بہتر ہے۔ اب متعلق خبر آ رہی لام زبر لا کے لیے، حرف جر، اور کم تمہارے لیے، یعنی اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے، کن کو کہہ رہے ہیں جی؟ کافروں مشرک کر رہا ہے جی جی، کہ یتان کا مطلب بنتا ہے جو لفظ یہ سے شروع ہو وہ بھی مضارع ہے، جو تے سے شروع ہو وہ بھی مضارع ہے، جو لفظ سے شروع ہو وہ بھی مضارع، نون مضارع۔ یہ تے تم سے شروع ہو رہا تھا، یہ تے سر، اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب دیکھیں ایک لفظ ہے، میں مثال دیتا ہوں، اسی کو آپ کر لیں، توبہ کو کر لیں، توبہ، ٹھیک ہے جی، یا چلے علم کر لیتے ہیں، علم کے حوالے سے، عین لام میم، ٹھیک ہے جی، تو عین لام میم کے اندر اضافی طور پہ جو تے یا یہ الف آئے گا نا یا نون، یہ علامت مضارع ہے، باقی یہ تو اپنی جگہ پہ رہیں گے نا۔ اب تے، واو اور با، یہ توبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں یہ تو بن گیا تابہ، اس نے توبہ کی، یتوبو، وہ توبہ کرتا ہے۔ اب یہ علامت مضارع، تے تو اس کا اپنا جو ہے مادہ ہے، روٹ ورڈز، روٹ لیٹر، روٹ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ چلے آخری بات بتائیے، روٹ لیٹر عین لام میم، اس سے بنے گا علم، علم، یعلم، تعلمون، یعلمون، علم، عالم، علیم، علامت، لفظ بدلتے رہیں گے، روٹ ورڈ اندر اس کے استعمال ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی تے واو با، یہ حرف علت ہے، یہ بدل بھی جاتا ہے، تابہ بن گیا، یتوبو آگے آگے، لیکن یہ تے اور بے یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ وزن کے ہیں، وزن کے، یعنی اس کی وزن میں اس ڈائی اس کو کہہ لے، سانچے کے ہیں، یہ سانچہ بن گیا ایک، یعلمون، یقتلون، وہ سانچے کی وجہ سے یہ لفظ آتے ہیں، تو یہ جب اس روٹ ورڈ سے پہلے اضافی طور پہ آ جائیں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ فعل کون سا ہے؟ مضارع، ٹھیک ہے جی، کوئی سمجھ لگی؟ چلو، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے مشرکو بہتر ہے، یہاں پہ ورنہ تمہارے لیے حالت پکی ہے۔ وَإِن، اور ان، اگر تولیتم، نا جی ایک اور سانچے کی ہے، لیتم۔ اب یہاں پہ اصل میں کیا ہے جی؟ اصل تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو لام یا ہے، لیکن یہ فعل کون سا ہے؟
سوری اپنا یہ باب کون سا، یہ باب تفاعل، باب تفاعل ہے، جس سے جیسے وہ آپ پڑھتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خود سیکھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ہے واللہ، ایک ہے تولا، تولا یا تولا، اس کا کیا یہ تولا، تولا یا تولا، اس کا مطلب ہے خود منہ موڑنا، خود منہ موڑ لینا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اب یہ جیسے تھا تب تم، نواں سیغہ تھا، یہ بھی نواں سیغہ، ٹھیک، تولا، تولا، تولو، ٹھیک ہے جی۔ تو تولیتا، تو تولیتم، تم اگر تم منہ موڑو گے، نہیں سوری، اگر تم منہ موڑو، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو، فَعْلَمُوا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، پس اعلموا، اعلموا، پس تم جان لو، یہ بھی فعل کون سا آ گیا جی، امر آ گیا، ٹھیک ہے جی، پس تم جان لو، وہی بات پھر دہرائی جا رہی ہے، انا کم، انا کا مطلب جی بے شک، کم تم، یہ انتم تھا، انا نے اس پہ عمل کیا تو یہ کم بن گیا، بے شک تم غیرو غیر معجز اللہ، پھر وہی لمبی تقریر تو اب نہیں ہو سکتی، یعنی مضاف 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 الیہ اور مضاف الیہ، ترجمہ ایسے ہوگا اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑ جاؤ یعنی توبہ نہ کرو، اللہ پہ ایمان لے کے نہ آؤ، تو جان لینا کہ تم اللہ کو عاجز کرنے، اللہ کو بے اختیار کرنے والے تم نہیں۔ وَبَشِّرِ الْكَافِرِينَ، اور یہ امر تھا وَعْلَمُوا پہلا، اور دوسرا امر آ گیا جی بشر، بشرا یبشرو، یہ ایک مذاق جس کو نہیں کہتے کسی بندے کی مذاق بنانا، تو وہ ہے بشر کا، بشر، بشر کیا تھا جی، بشرا، اس نے خوشخبری دی، یبشرو، وہ خوشخبری دیتا، اب اس کا کیا بنانا ہے، امر بنانا ہے، تو آخری حرکت جو ہے اعرابی یہ بھی چلی گئی اور علامت مضارع بھی چلی گئی۔ اب اس باب میں پہلے ہی زبر موجود ہے، اس لیے حمزۃ الوصل لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ بشر، اور خوشخبری سنا دیں، یعنی یہ ایک آپ کہیں کہ کسی کا تمسخر اڑانے والی بات ہے، وہ بشر، خوشخبری سنا دیں، کن لوگوں کو سنا دیں جی، الذین، ان لوگوں کو، کفرو، جنہوں نے کفرو، کفرا اس نے کفر کیا، اور مؤلف جمع، جنہوں نے کفر کیا، زیادہ ہو گئے، کفر کیا، بشر الذین کفروا بازر بھی کی، کس چیز کی خوشخبری سنا دیں جی، بعذاب، بعذاب، ایک عذاب کی، اب اس یہ ہو گیا موصوف مرکب توصیفی، اس کی صفت کیا ہے جی، عذاب علیم، علیم کا کیا مطلب ہے جی، علیم، علم، علم کس کو کہتے ہیں جی، درد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، علیم درد والا، یعنی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، کن کو سنا دیں جی، کفار کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ کون سے کفار؟ جو منہ موڑ گئے، توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آگے۔ چلے جی پڑھ لیتے ہیں آپ، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ،
اربعۃ اشہر، اربعۃ اشہر، اونچا پڑھے جی، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ مخزي الكافرين وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وأذان من الله وَرَسُولِهِ ورسوله إِلَى النَّاسِ إلى الناس يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يوم الحج الأكبر أَنَّ اللَّهَ أن الله بريء من المشركين بريء من المشركين ورسوله ورسوله فإن فإن تبتم تبتم فهو خير لكم فهو خير لكم وإن توليتم وإن توليتم فاعلموا فاعلموا أنكم أنكم غير معجز الله، غير معجز الله لام موٹا نہیں پڑھنا، غیر، کیونکہ لام کے پیچھے زیر ہے، جب اللہ کے اسم کے پیچھے زیر ہو تو لام پتلا، غیر معجز اللہ غير معجز الله وبشر الذین كفروا وبشر الذين كفروا بعذاب علیم، بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم